اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 171 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 172 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الذین یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کلوا من طیبات کلو تم کھاؤ، جمع کسی کا ہے یہ، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم ما جو رزقنا رزق دیا، نا ہم نے کم تمہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا، وشکرو اور شکر کرو، للہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کا، ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون تم بندگی کرتے، تم عبادت کرتے ہو، اگر تم صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، پاک کھاؤ تم پاک میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ جیسے کہ پچھلے 2-3 دن پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلو حلالن و طیبن، ہم جو ہے وہ پیچھے اگر چلتے ہیں تو یہی چیز ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پہلے کیا تھا؟ یا ایھا الناس، لوگوں کو حکم تھا کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ اب جو ہے وہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ذکر ہے۔ اب ہمارے لیے جو حلال اور حرام کی ایک حد مقرر کی جا رہی ہے وہ بیان شروع ہوا ہے کہ حلال اور حرام کیا چیز ہے، اور شاید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک، صاف اور حلال اور طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ لقمہ حلال دعا عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، اور لقمہ حرام عدم قبولیت کا۔ ایک لقمہ حرام کا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک لقمہ بھی کوئی حرام کا کھاتا ہے تو اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ ہی دعا قبول ہوتی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں، فرمانے کہ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ ایک اور آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اور تم شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، وہ پرگندہ بالوں والا، غبار آلود ہوتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کے ہیں، اس لیے اس کی اس وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے پھر حرام چیزوں کا ذکر ہوگا۔ آگے اگلی آیت جو ہے وہ اس میں کہ کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ
نہیں کھانی، کون کون سی چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ وہ سبق ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ پاکیزہ میں سے ایک آپ کو جو ہے بتاتی ہوئی چلوں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال بھی پاکیزہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نکالتے ہیں۔ جتنا عرصہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، سالوں کے سالوں گزر جاتے ہیں، ہم اس مال کو جو ہے وہ سنبھالے سے ہوئے پھرتے ہیں، وہ مال پاک نہیں ہوتا۔ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور پاکیزہ ہونے کا جو ہے وہ اسٹیمپ اس پر لگوایا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان 4-5 دنوں میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں لگا دے۔ اب اللہ تعالیٰ دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔